کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے بادشاہ اور وزیر بھی جسم میں موجود ہے؟ انسانی جسم کے 3 بادشاہ ہیں اور 3 وزیر ہیں۔ بادشاہ اول روح ہے جس کا وزیر عقل ہے۔ روح عبارت ہے ریاضت سے، اور ریاضت شریعت مطہرہ کے مطابق عبادت خداوند میں محنت و مشقت کرنا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور روح کو سکون میسر آتا ہے۔ عقل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اس قدر کہ یقین ذرا بھی متزلزل نہ ہونے پائے، جو عقل کا ہی کام ہے۔ بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جو میرے ظاہر و باطن کے ہر عمل کو خوب جانتا ہے۔ اس خیال سے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ بادشاہ دوم دل، جس کا وزیر زبان۔ دل لطیفہ روحانی و لطیفہ ربانی کا نام ہے۔ انسان کی ساری حقیقت اس دل میں ہے۔ جس نے دل کو پہچانا، اس نے اپنے رب العزت کو پہچان لیا، اس نے خدا کو پا لیا، اور جو دل کی دنیا تک پہنچا وہی خدا رسیدہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل ہی ذات لا زوال کا آشیانہ ہے۔ جو انسان سلوک کی راہ میں چلتا ہے، وہ فنا فی المرشد ہو کر فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور پھر بقا باللہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ انسان زبان سے ہو کر جاتا ہے، یعنی یہ راستہ زبان سے ہو کر جاتا ہے، کیونکہ ذکر زبان سے اور اثر دل پر ہوتا ہے۔ لفظ زبان سے ادا ہوتے ہیں، مگر ساری کیفیات دل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل کو یکساں رکھے اور اپنے خالق حقیقی کی دل میں ثنا و مشغول رہے، یعنی دل سے مشغول رہے، تاکہ حقیقی سکون سے مستفید رہے کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ رب العزت کے ذکر میں۔ اور انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میرا رب بہت زیادہ صفائی پسند ہے۔ اگر دل کو بغض و کینہ، حسد، برائی، منافقت اور منافرت اور دنیاوی محبت سے پاک و صاف کر لیا جائے تو وہ دل میں جلوہ افروز ہونے میں دیر نہیں کرتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ سوچنا آپ کا اور کرنا اس کا۔ یہی مطلب ہے لا الہ، نہیں کوئی معبود، یعنی دل کا صاف ہونا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی رب العزت کا دل میں جلوہ فرمانا۔ بادشاہ سوم، یعنی تیسرا بادشاہ۔ تیسرا بادشاہ نفس ہے جس کا وزیر شیطان ہے۔ تیسرا بادشاہ شیطان سے جڑا ہے۔ اب کیا ہے کہ تیسرا بادشاہ نفس ہے اور اس کا وزیر یا تدبیر شیطان لعین کو کہا جاتا ہے۔ شیطان اپنے بادشاہ نفس کو مشورہ دے کر کہتا ہے، یہی دنیا ہے، جو چاہے کر، ہر طرح کی آزادی ہے، تو بے لگام ہو جا۔ جیسا کہ بابر نے کہا تھا، بابر با عیش کوش کے جہان جیگر نیست۔ بابر جتنا چاہے اس جہاں میں عیش کر لے کہ دوسری کوئی دنیا نہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرے، اپنے نفس کی بہتر تربیت کرے، ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر و فکر میں مصروف رہے، اور شیطان و نفس کے حملے سے حفاظت کے لیے کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی اطاعت میں زندگی بسر کرے، کیونکہ انسان کی انسانیت اس خوشبو کی مانند ہے جو سندل کی لکڑی میں پائی جاتی ہے۔ جب تک سندل کی لکڑی میں خوشبو ہے، اس کی قدر و منزلت ہے، وہ بہت ہی قیمتی اور نایاب کہلاتی ہے۔ جب اس کی خوشبو ختم ہو جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان ہے، جب تک وہ اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کی بندگی میں مصروف رہتا ہے اور انسانیت کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے دل میں انسانیت کی انسیت ہوتی ہے، تب تک وہ خوشبو سندل لکڑی کی مانند ہے۔ جب یہ صفت ختم ہو جاتی ہے تو یہ انسان بے وقعت و بے قیمت ہو جاتا ہے۔